اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور اطاعت، یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مبنی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ 1 کلمہ شہادت، اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ 2 نماز، روزانہ 5 وقت کی عبادت۔ 3 روزہ، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا۔ 4 ذکر، مالی عبادت جو کہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے دی جاتی ہے۔ 5 حج، زندگی میں کم از کم ایک بار صاحب استطاعت افراد کا مکہ مکرمہ کا سفر۔ اسلام امن، محبت، انصاف اور انسانی حقوق کا علمبردار ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی اور اخلاقی معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کرتا۔ اسلام میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت موجود ہے، چاہے وہ انفرادی ہو، معاشرتی ہو یا معاشی۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی ایک خدا پر ایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں 1 عدل و انصاف، اسلام میں عدل کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ہر انسان کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ 2 احترام اور حقوق، اسلام ہر انسان کے حقوق کا احترام کرتا ہے، چاہے وہ مذہبی، سماجی یا معاشی ہوں۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنے کا حکم ہے۔ 3 حلال اور حرام، اسلام نے زندگی میں کیا چیزیں جائز، حلال اور کیا ناجائز، حرام ہیں، ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں کھانے پینے سے لے کر کاروبار تک ہر چیز شامل ہے۔ 4 اخلاقیات، اسلام میں اخلاقی تعلیمات کا بڑا اہم کردار ہے۔ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دوسروں کی مدد کرنا اور جھوٹ و دھوکہ دہی سے بچنا جیسے اخلاقی اصول اہم ہیں۔ 5 معاشرتی زندگی، اسلام انسان کو ایک مضبوط معاشرتی نظام کا حصہ بناتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے وہ مالی مدد ہو، علمی مدد ہو یا کسی اور طرح کی۔ 6 معاشی نظام، اسلام نے ایک مکمل معاشی نظام فراہم کیا ہے جو سود کی ممانعت کرتا ہے اور ذکر خیرات اور مالی انصاف کی ترغیب دیتا ہے تاکہ معاشرتی ناہمواری کو کم کیا جا سکے۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی راہ دکھانا ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے اور ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں زندگی کے ہر پہلو کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں روحانیت، عبادت، اخلاقیات اور دنیاوی معاملات کی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ یہاں اسلام کے مزید اہم پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ 1 اخوت اور بھائی چارہ، اسلام میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بھائی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 2 علم کی اہمیت، اسلام میں علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن مجید بھی علم کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے اور بار بار غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ 3 احترام انسانیت، اسلام تمام انسانوں کے حقوق اور ان کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ کسی انسان کو رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر کمتر نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں بہترین وہ ہے جو تقوی اور نیکی میں سب سے آگے ہو۔ 4 خاندان کا نظام، اسلام میں خاندان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ والدین، بچوں اور رشتہ داروں کے حقوق اور فرائض کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور شادی کے ذریعے خاندان کی تشکیل کو ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ 5 سماجی انصاف، اسلام ایک ایسے معاشرتی نظام کی تلقین کرتا ہے جس میں ہر شخص کو انصاف ملے۔ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ 6 صلح اور امن، اسلام امن اور صلح کا دین ہے۔ جنگ کو صرف آخری حل کے طور پر قبول کیا گیا ہے اور اس میں بھی غیر ضروری خونریزی خواتین، بچوں
और बूढ़ों पर जुल्म करने से मना किया गया है। 7 जिम्मेदारी और अमानत। इस्लाम में हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तलकीन की गई है, चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हों या मुआशरती, हर अमल को एक अमानत समझा गया है। इस्लाम एक हमागीर दीन है जो ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान को हिदायत फराहम करता है। इसकी तालीमात का मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना, मुआशरती इंसाफ कायम करना और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना है।